بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ میں پروردگار کے جن 3 ناموں کا ذکر ہے ان کی خصوصیات الگ الگ بیان کر رہی ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بسم اللہ کس قدر عظیم چیز ہے اور کتنا گراں قدر سرمایہ ہے۔ اس میں اللہ سے مراد ذات گرامی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس میں اللہ سب سے زیادہ جلالی اور جمالی والا اور سب سے زیادہ رفیع الشان ہے۔ یہ پروردگار کا ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہیں جو کسی نہ کسی صفت کی وجہ سے ہیں۔ مثلاً اسے رحمان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں رحمانیت کی صفت پائی جاتی ہے۔ رزاق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ غفار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ ستار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے وغیرہ۔ لیکن اس میں اللہ کسی صفت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ تمام صفات کا ادراک کیے ہوئے ہے۔ جو شخص اللہ کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے وہ صاحب کشف اور صاحب باطن ہو جاتا ہے۔ اسی اسم کو فرض نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو۔ اگر جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے 300 مرتبہ اسی اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا پڑھنے والا خلق خدا کی نظروں میں محبوب ہو جائے۔ اس اسم مبارک کا موکل کا خیال ہے اور ملائکہ کی 66 صفیں اس موکل کی تابعہ ہیں۔ جو شخص اللہ کا ورد کرنے والا ہوتا ہے موکل کا خیال اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ناگہانی حادثوں سے باذن اللہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ رحمانو، شریعت میں حد سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ اس میں رحمان پروردگار کے لیے موقف ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کا نام رحمان رکھے۔ دوسروں پر رحم کرنے والے کو رحیم اور کریم تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسے رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحمان صرف باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ البتہ عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا جا سکتا ہے، بلکہ ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو اپنے بندوں پر ہر حال میں رحم فرمائے۔ ابتدا سے انتہا تک، انسان کی پیدائش سے اس کے داخل جنت ہونے تک جو شخص اس اسم کا ورد رکھے گا وہ ہمیشہ آفات و حوادث سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس اسم کو مشک و زعفران سے لکھ کر کسی بدنیت اور بدخلق انسان کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس شخص میں اخلاق حسنہ، حیا، رحم و کرم اور عاجزی و انکساری کی صفت پیدا ہو جائے۔ اس اسم مبارک کا موکل ذویال ہے۔ ملائکہ کی 4 صفیں اس کی تابعہ ہیں اور ہر صف میں 298 فرشتے ہیں۔ جو شخص اس اسم کا ورد رکھتا ہے ذویال موکل بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر ورد کرنے والے کی دین و دنیا کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہے۔ چنانچہ اس اسم مبارک کو اکثر پڑھنے والا رفتہ رفتہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ 298 مرتبہ روزانہ یا رحمانو پڑھنا اکابرین سے ثابت ہے۔ اگر کوئی رات کو 50 مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیا کرے تو تمام رات بدخوابی اور دوسری آفتوں سے محفوظ رہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب تک مصلی پر باوضو بیٹھ کر یا رحمانو پڑھتا رہے پھر اذان شروع ہونے پر اپنی حاجت خدا سے طلب کرے تو پروردگار اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنا اور اطمینان کی دولت سے بھر دیتے ہیں۔ رحیمو بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص یا رحیمو 100 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو رقت و شفقت سے بھر دے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی دشمن کا خوف ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ یا رحمانو یا رحیمو 100 بار پڑھے۔ انشاءاللہ دشمن کی ریشہ دوانیوں سے حفاظت رہے گی اور دشمن مرعوب ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کاغذ پر گلاب و زعفران سے رحمان و رحیم لکھ کر اسے پانی میں بھگو دے اور پھر اس پانی کو درخت کی جڑ میں ڈال دے تو اس درخت پر لاتعداد پھل آئیں گے۔ انشاءاللہ اس اسم مبارک کا موکل ارنائل ہے۔ اس کے تابع ملائکہ کے 4 لشکر ہیں۔
اور ہر لشکر میں 285 صفیں ہیں اور ہر صف میں 285 فرشتے ہیں۔ جب کوئی شخص روئے زمین پر یا رحیمو پڑھتا ہے تو آسمان پر موکل ارنائیل یا رحیمو کا ورد کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتا ہے اور اس کے تابع فرشتے آمین کہتے ہیں، اور نتیجتاً یا رحیمو کا ورد کرنے والا سعادت دنیا و دین سے بہرہور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب سننے والوں کو اپنی سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔